ایک شخص جنگل کے راستہ سے گزر رہا تھا کہ اچانک اس کی نظر ایک عجیب منظر پر پڑی۔ اس نے دیکھا کہ ایک لومڑی زمین پر بیٹھی ہے، مگر اس کی ٹانگیں نہیں تھیں۔ وہ نہ دوڑ سکتی تھی، نہ شکار کر سکتی تھی، اور نہ ہی اپنی خوراک تلاش کرنے کے قابل تھی۔ یہ منظر دیکھ کر وہ شخص حیران رہ گیا۔ اس نے دل میں سوچا، یہ لومڑی آخر زندہ کیسے ہے؟ نہ اس کے پاس چلنے کی طاقت ہے اور نہ ہی شکار کرنے کی، پھر اس کا رزق کہاں سے آتا ہے؟ تجسس کے باعث وہ وہیں رک گیا اور دور سے اس کا مشاہدہ کرنے لگا۔ کچھ دیر بعد اس نے دیکھا کہ ایک طاقتور شیر اپنے شکار کا کچھ حصہ منہ میں دبائے وہاں آیا۔ شیر نے گوشت کا ایک ٹکڑا لومڑی کے قریب ڈال دیا اور خاموشی سے واپس چلا گیا۔ لومڑی نے وہ گوشت کھایا اور اپنی بھوک مٹا لی۔ یہ منظر دیکھ کر وہ شخص بہت متاثر ہوا۔ اس نے کہا، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کس طرح رزق عطا فرماتا ہے۔ یہ لومڑی تو چل بھی نہیں سکتی، پھر بھی اس کا رزق اس کے پاس پہنچ رہا ہے۔ لیکن یہاں اس نے ایک بڑی غلطی کر دی۔ اس نے اس منظر کا مطلب اپنی مرضی سے نکال لیا۔ وہ بولا، اگر اللہ اس لومڑی کو بغیر کسی کوشش کے رزق دے سکتا ہے تو مجھے بھی مل جائے گا، پھر میں کیوں محنت کروں، کیوں کام کروں، کیوں مشقت برداشت کروں؟ اسی سوچ کے ساتھ اس نے اپنا کام چھوڑ دیا۔ وہ گھر بیٹھ گیا اور انتظار کرنے لگا کہ رزق خود اس کے دروازے پر آ جائے گا۔ دن گزرتے گئے، پھر ہفتے گزر گئے، پھر مہینے بیت گئے۔ اس کی جمع پونجی ختم ہونے لگی، کاروبار تباہ ہو گیا، حالات تنگ ہوتے گئے اور غربت نے اس کے گھر میں ڈیرے ڈال دیے۔ اس کے باوجود وہ یہی کہتا ہے، میں اللہ پر توکل کر رہا ہوں۔ ایک دن ایک دانا شخص اس کے پاس آیا اور اس کی حالت دیکھ کر پوچھا، تم نے اپنی زندگی کا یہ حال کیوں بنا لیا؟ اس شخص نے سارا واقعہ سنا دیا اور کہا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ اللہ نے ایک بے بس لومڑی کو رزق پہنچایا، اس لیے میں نے بھی انتظار کرنا شروع کر دیا۔ حکیم مسکرایا اور بولا، بیٹا، تم نے اس منظر کو غلط سمجھ لیا۔ وہ حیران ہو کر بولا، کیسے؟ حکیم نے جواب دیا، اللہ تمہیں لومڑی بنانا نہیں چاہتا تھا بلکہ شیر بنانا چاہتا تھا۔ پھر اس نے کہا، غور کرو، رزق لومڑی تک پہنچا ضرور، لیکن اس کے لیے اللہ نے شیر کو ذریعہ بنایا۔ تمہارے پاس ہاتھ ہیں، پاؤں ہیں، عقل ہے، طاقت ہے اور کام کرنے کی صلاحیت ہے۔ اللہ نے تمہیں اس لیے نہیں بنایا کہ تم بیٹھ کر انتظار کرو۔